بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کی ہیلتھ ڈائری اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مجھے آپ کی توجہ کچھ محکمہ صحت کے انتظامی اور قانونی اہم مسائل کی جانب توجہ مبذول کرانی ہے۔ محکمہ صحت سندھ میں مسلسل قانون کی خلاف ورزی اور من پسندی کی انتہا ہو چکی ہے۔ جن لوگوں نے قانون اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے وہ مسلسل حکومت چلانے کے لیے قانون اور آئین کی پاسداری کے بجائے اس کے پرخچے اڑا رہے ہیں۔ جیسا کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ڈی جی ہیلتھ کی اہم ترین اسامی پر گریڈ 19 کے انہی ڈاکٹر ارشاد احمد میمن کو دوبارہ ڈی جی ہیلتھ بنا دیا گیا ہے، جنہیں اس سے قبل کورٹ کے حکم پر اس منصب سے ہٹایا گیا تھا، اور اب تک کورٹ کے احکامات کے مطابق 20 گریڈ کے جنرل کیڈر کی 58 اسامیاں خالی پڑی ہوئی ہیں جو ہیلتھ مینجمنٹ کے حوالے سے ہیں، اور یہ بھی ڈی جی ہیلتھ کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف وہ 20 گریڈ کے ہوں بلکہ ایم پی ایچ کی ڈگری بھی ہونا ان کی اہلیت کی شرط ہے، اور اس معیار کے اوپر ڈاکٹر ارشاد احمد میمن پورا نہیں اترتے ہیں، اور 19 گریڈ میں بھی سینیارٹی کے لحاظ سے وہ 20 گریڈ میں ترقی پائے بغیر 19 گریڈ میں ہی ریٹائر ہو جائیں گے۔ آپ یہ بتائیے کہ قانون کے مطابق حکمرانی کرنا میرا اور آپ کا کام ہے یا حکمرانوں کا کام ہے، وزیر صحت کا کام ہے؟ مجھے یہاں یہ بات نہایت افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے کہ چیف سیکریٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت صاحب نے اپنے اہم منصب کی پاسداری اور قانون کے مطابق حکومت سندھ میں حکومت چلانے کے لیے فرض شناسی کا ثبوت نہیں دیا ہے، جس کی ایک مثال NICVD کے تیسری بار خلاف قانون انتظامی سربراہ ڈاکٹر ندیم قمر کی ہے کہ جب وہ تقریباً 6 ماہ قبل تیسری مدت ملازمت جو خلاف قانون تھی اس کو مکمل کرنے کے بعد ریٹائر ہوئے، تو چیف سیکریٹری سندھ نے، جو کہ قانون پر عمل درآمد کروانے کے آئینی ذمہ دار افسر ہیں صوبے کے، انہوں نے سائیں سرکار کی ایما پر، یعنی اگر یہ میں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ ڈاکٹر سہیل راجپوت نے عوام کو سہولت دینے کے بجائے کرپٹ حکمرانوں کے غیر قانونی اقدامات کو ہر مرحلے پر سپورٹ کیا ہے، جس کی مثال یہ ہے کہ ڈاکٹر ندیم قمر کو تیسری بار ریٹائر ہونے کے بعد یہ حکم چیف سیکریٹری سندھ نے جاری کیا کہ آئندہ آنے والے انتظامی سربراہ تک
وہ اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ یہاں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے ڈاکٹر سہیل انور راجپوت کو کہ 20 ارب روپے کے مبینہ گھپلے کا کیس ڈاکٹر ندیم قمر اس کے مرکزی کردار اور یہ نیب میں موجود ہے۔ آپ نے ایک ایسے افسر کو سائنس سرکار کی ایما پر سپورٹ کر کے مزید ان کو کرپشن کرنے کا موقع دیا، جیسا کہ حال ہی میں یہ بات بھی سامنے آ گئی ہے کہ ڈاکٹر ندیم قمر اور ان کے بھرتی کیے ہوئے لاڈلے کچن کہ وہ افسران جس میں ڈائریکٹر فائنانس جن کو 53 سال کی عمر میں گریڈ 19 میں ٹبہ ہسپتال سے لا کر 15 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر NICVD جیسے خیراتی اور فلاحی اسپتال میں بیٹھایا گیا ہے، جہاں پر غریبوں کا مفت علاج بند ہوئے 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور صرف ایک پرائمری اینجیوپلاسٹی کا ڈرامہ وہاں چل رہا ہے جو ڈاکٹروں کی کمیشن کی وجہ سے اس کو باقاعدہ چلایا جا رہا ہے، اور اس کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ NICVD کے اندر لوگوں کا مفت علاج معالجہ ہو رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ NICVD میں آنے والے مریضوں کو اس وقت دوائیں تک مکمل نہیں مل رہی ہیں۔ 2 گولیاں مل جاتی ہیں تو 3 گولی کے لیے انہیں چکر ہفتوں لگوائے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال NICVD کی ہے جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں تھی، اور اس سے کسی حوالے سے جہاں وزیر اعلیٰ سندھ جنہوں نے نئے انتظامی سربراہ کے لیے کمیٹی بنائی، اس کی سمری کو گئے ہوئے بھی تقریباً 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، اور 3 نام سلیکشن کمیٹی نے، یہ وہ کمیٹی ہے جس کو خود وزیر اعلیٰ سندھ نے بنایا تھا، لیکن اس سمری کو منظور نہ کر کے ایک 20 ارب روپے کے مبینہ قومی اسکینڈل میں ملوث افسر کو تادیر NICVD میں رکھ کر حکومت اس صوبے کے غریب عوام کے ساتھ انصاف کر رہی ہے یا ان کے حقوق کو غصب کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے محکمہ صحت سندھ کا صوبے کا سب سے بڑا تدریسی ہسپتال سول اسپتال کراچی، جہاں پر اربوں روپے کا بجٹ ہے، گزشتہ 4 سال سے زائد عرصے سے وہاں اکاؤنٹنٹ کی 17 گریڈ کی اسامی خالی ہے، اور اربوں روپے کے بجٹ کو کون سا قانونی اکاؤنٹنٹ چلا رہا ہے، یہ محکمہ صحت سندھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور اسی طرح سے اس کے ساتھ ہی معطل اکاؤنٹ اینڈ ایڈمن آفیسر خلیل احمد بھٹو، جو نہ صرف اس وقت معطل ہونے کے باوجود کروڑ پتی سے ارب پتی ہو چکے ہیں، مبینہ طور پر ان کا آٹو موبائل کا کار شو روم اور سیونگ مارٹ کے نام سے ان کا مارٹ، یہ سب کروڑوں روپے کا بزنس کس طرح سے چل رہا ہے۔ محکمہ صحت سندھ نے سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی نے انہیں کووڈ-19 کے فنڈ میں سنگین بدعنوانیوں پر نہ صرف معطل کیا تھا بلکہ ان کے خلاف تحقیقات کروانے کے علاوہ ان کا تبادلہ بھی سکھر کیا گیا تھا۔ لیکن مجھے تو حیرت ہے
کہ اس معطلی کے دوران جو شخص مبینہ طور کے اوپر کورونا جیسے عالمی وبا کے فنڈز کے خرد برد میں ملوث ہو، اس کے ایک سے زائد بار تقرری کے احکام نامے بھی محکمہ صحت سندھ سے نکل جاتے ہیں، تو کیا محکمہ صحت سندھ میں وزیر صحت اتنی با اختیار نہیں ہے؟ وہاں پر کرپٹ مافیا اتنی با اختیار ہے کہ سنگین مالی بدعنوانیوں میں ملوث معطل ملازمین کے تقرری کے احکامات نکل جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے وہاب اللہ یوسفانی جو کہ سندھ سروسز ہسپتال میں اضافی چارج کے حامل بتائے جاتے ہیں، اور ان کی اصل پوسٹ سول ہسپتال کراچی میں ہے، لیکن سول ہسپتال کراچی سے وہ کئی ماہ سے غیر حاضر ہیں۔ اس کے اوپر سول ہسپتال کی انتظامیہ نے شوکاز نوٹس بھی دیا ہے، لیکن اس نوٹس دیے جانے کے بعد پھر مزید جو اقدامات ان کے جواب نہ دینے پر عمل میں لائے جانے چاہیے تھے، وہ نہ تو سول ہسپتال کی انتظامیہ کی جانب سے لائے گئے ہیں، بلکہ میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ جن کی ملازمت کی تقرری غیر قانونی اور خلاف قانون ہے، کیونکہ وہ نگراں حکومت کے دور میں ڈیزیز کوٹے پر جس طریقے سے بھرتی ہوئے ہیں، اس میں قانون کی سنگین خلاف ورزیاں کی گئی ہیں، اور سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر سریش کمار کو اندھیرے میں رکھ کر سیکشن افسروں نے کمالات کے ذریعے ان کو ڈیزیز کوٹے میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ کے بجائے براہ راست سیکریٹری ہیلتھ سے ان کی تقرری کا حکم نامہ جاری کروایا، اور پھر ان کی 14 گریڈ سے 16 گریڈ کی ترقی بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ان کی ترقی صرف فرد واحد کی، وہاب اللہ یوسفانی کی ہوئی، جس کے ساتھ کوئی سینیارٹی لسٹ نہیں لگائی گئی، لیکن اس بدعنوانی پر اس وقت کے سابق ڈپٹی سیکریٹری صحت صلاح الدین شفیع نے ان کی ترقی کے فائل کے اوپر سائن نہیں کیا، لیکن چونکہ سیکشن افسر چمک کی بنیاد کے اوپر یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کی 14 گریڈ سے ترقی بھی غیر قانونی اس حوالے سے ہے کہ ڈاکٹروں کے ڈپٹی سیکریٹری نے ان کی ترقی کے فائل کے اوپر دستخط کیے ہیں۔ اس لاقانونیت کو کون دیکھے گا اور کون پکڑے گا؟ میرا کام تو یہ نہیں ہے، یہ کام سیکریٹری صحت کا ہے، وزیر صحت کا ہے، حکومت سندھ کا ہے کہ وہ ایسی لاقانونیت یا تو حکومت سندھ قانون کی تمام کتابوں کو پھاڑ کر پھینک دے اور یہ کہے کہ ان کے منہ سے جو فرمان امروز جاری ہوتا ہے یہی قانون چلے گا، اور اگر سول سروس رولز کے مطابق آپ نے حکومت کو چلانا ہے تو ان رولز کے احکامات پر پابندی کروانا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، سیکریٹری صحت کی ذمہ داری ہے، وزیر صحت کی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کی ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔